قرآن میں کیا ہے، کیونکہ قرآن پڑھا سنا، بس سنا سنی کرنی. ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ملا کے دیتے ہیں، اور جسے چاہتے نہیں دیتے. یار اللہ نے فیصلے اتنا بولو خدا کے لیے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دل میں محبت نہیں اس دل میں ایمان بھی نہیں. ہمارے قلوب سے محبت نکل گئی، ایک دوسرے کی اونرشپ نکل گئی. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ وہ دیکھیں، وہ تو جینون ایک بزرگ تھے، فقیر تھے، اللہ کے دوست تھے. مجھے معلوم ہے نا کس قسم کے لوگ ان کے پاس آتے تھے. ہر قسم کے لوگ آتے تھے، بیچارے اولاد ہے نہیں ہے. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے زیادہ جس نے خدمت سروس کی وہ راجہ ماجد صاحب ہیں، جو میرے دوست ہیں بہت زیادہ. اس کی اپنے ہاں اولاد نہیں ہوئی. سوچیں ذرا. کلندر پاک فرمایا کرتے تھے وہ ہمارے کام میں مداخلت نہیں کرتا، ہم اس کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتے. یہ جو اللہ کی جو ذات ہے، یہ دین جو ہے، یہ آپ کو عجز اور انکساری ایکسیپٹنس کی طرف لے کے جاتا ہے. ایکسیپٹ اٹ، واٹ ایور دا ول آف اللہ، اس کو ایکسیپٹ کر لو کسی طرح، تمہاری زندگیوں میں سکھ آ جائیں گے. اب یہ دیکھیں بات ایک اولاد سے چلتی ہے اور یہ رکتی نہیں ہے. یوں پھر کسی نے کہا تھا لو جی جادو بھی ہوا، چلو جی اب میرے پاس بھی آئیں گے کہیں گے جادو. میں کہا اچھا چلو بیٹھ جاتے، جادو اتار دوں گا، یہ میں ضمانت دیتا ہوں. لیکن اولاد دینے کی ضمانت نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا. لو جی وہ دعا کرائی، انہوں نے کہا ہاں لگ رہا ہے بہت مزہ ہے، بوجھ اتر گئے. وہ بھائی جی اس دنیا کی محبت اپنے اندر بساؤ گے آپ. اللہ کی محبت کو بسانا کیا ہوتا ہے؟ ایلیویٹ ہونا، اڑنا، یعنی ایلیویشن اختیار کرنا، اللہ کے قریب ہونا. جب دنیا کا بوجھ رکھا ہوا ہے تو اڑو گے کیسے؟ وہ جب آپ یکسو ہو کے فقیر کے طرز فکر پر جو فیض ہے اس پہ دعا کرتے ہیں تو ایک دم بوجھ ہلکا ہوتا ہے. اچھا جی وہ ابلیس پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن جو ہی آپ وہاں سے نکلتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد یو آر بیک اگین، اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں دوبارہ جانا ہے یار، کوئی لگتا ہے. اچھا میرے پاس ایک دن ایک ایسے ہی صاحب ہے دوبارہ آ گئے. میں نے کہا جی، انہوں نے کہا ذرا اچھی سی دعا کرا دی. اچھا میں کہا یار، اچھا میں اس کو دیکھ کے مسکرا اٹھا، مجھے پتا تھا یہ کیوں ہے. اب وہ سادہ آدمی ہے، میں ان کو سادہ آدمی کہتا ہوں اس لیے کہ جو اپنے پہچان نہیں رکھتا وہ رب کو نہیں پہچان سکتا. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اس کا یہی مطلب ہے. اپنے آپ کو پہچانو. سو وہ جادو میری دعا قبول نے بڑا مزہ آیا، پانی آب زمزم سی، یہ ہے وہ ہے، میٹھا تھا، ہاں سبحان اللہ. چلو جی ہو گئی آگے. اچھا میں تو کسی کو دعا کرا کے بالکل بری الزما اس بات سے ہوں کہ اس کے اوپر اثر کیا ہوا ہے. اس لیے اللہ سے مانگا تھا، اللہ نے قبول کیا، اللہ دینے والا. بھائی جی میرا کیا تعلق ہے بیچ میں آپ سے؟ اللہ کے آگے تو کوئی سفارش نہیں کر سکتا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں نہیں پڑھتا. سو آپ نے مانگا آپ کا رب ہے، میں نے مانگا میرا رب ہے. حسن گمان کے جہان میں داخل ہو جاؤ اور یقین کے اس محبت سے روشن ہو جاؤ، جو مانگو مل جائے گا. اللہ کو کیا، اللہ تو انکار نہیں کرتا. اب جس وقت جادو ہو گیا تو جادو بھی اتر گیا. اچھا جی اب آگے چلو. اب کسی نے بیٹھ کے خیال دیا، میرے خیال میں انہوں نے کہا میڈیکل ٹیسٹ بھی کرا لے، جادو بھی اتار لیں. کہنا ہاں جی چلو جی. ابھی شادی کو 6 مہینے ہوئے، ہم نے تو عہد باندھا تھا، کلمے پڑھ کے یہ عہد کیا تھا کہ میں نے تجھے قبول کیا قبول کیا قبول کیا. یہ کیسا قبول کیا؟ زبانی.
یا تصدیق بالقلب تھا، دل سے قبول کیا تھا. دل سے قبول ہی تو سارا کھیل ہے کہ مرنا جینا بس تیرے ساتھ. یہ پہلے نہیں ہوتے تھے واقعات. میری عمر 68 سال ہو گئی. میں نے اپنے بچپن میں جو فیملیز دیکھی، خاندان دیکھے، یا جس سے جس کو جوڑ دیا گیا بس جڑ گیا. اولاد ہے یا نہیں، یہ اگلے نے ایک دو لے کے بہن کے بچے اس کے بچے لے کے پال لیے. کسی کو درگ ہی نہیں ہوئی کبھی کہ ان کے بچے ہیں یا نہیں. کبھی یہ ڈبیٹ ہی نہیں ہوئی کہ یار جن سی اولاد کی بندش سی. میرے خیال میں شاید خوف خدا بہت تھا اندر، اللہ کی محبت تھی. یہ ویلیوز کا جو ڈکلائن ہوا ہے اخلاقی اقدار کا، وہ خوف خدا ختم ہونے سے ہوا. اور خوف خدا کا مطلب ہے کہ جس کو ہم پیار کرتے ہیں، جس کو رب مانتے ہیں، اس کی پہ پرستش کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. یہ خوف خدا ہے. اس کی اس محبت کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں. ہم عبد ہیں، عبد ہی عبادت کرتا ہے نا، اور کون کرتا ہے آگے. 6 مہینے بعد بھانج ہو گئی. اس کے بعد اب نفرتوں کا جہان شروع ہو. الجھن کیسی، فیملیز ٹوٹیں گی، لڑائیاں ہوں گی. وہی ایک عظیم الشان فنکشن، شادی ولیمہ مائیاں، پتہ نہیں کیا کیا ہم کرتے. اور 6 مہینے میں وہ ماں اور باپ جنہوں نے پتہ نہیں بچی کی شادی کے لیے کس طرح پیسے جوڑے تھے، ان کی زندگی راتوں کو نیندیں اڑ جاتی. ایک نئی الجھن کا اضافہ ہوا، ایک نیا خیال آپ نے دے دی. فیئرس، یہ عین فطرت ہے، ڈر جانا. وہ اللہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں، دعا بھی مانگتے ہیں، سب مانگتے ہیں اللہ سے دعا. کوئی نہیں چاہتا گھر ٹوٹے، کوئی پیرنٹس نہیں چاہتے. ان کی علیحدہ نیندیں اڑی ہیں، اس کاکی کی صحت علیحدہ گر جائے گی. اس کو خیال تنگ کر کر کے وہ سوکھنا شروع ہو جائے گی، اس کو کوئی بیماری لگ جائے گی. ایک خیال نے ایسا جہنم کریٹ کرتا ہے الجھنوں کا. اور بالآخر 1.5 سال کے بعد پتہ چل جائے گا کہ یا وہ بچی یہ کہہ دے گی کہ تم میری طرف سے اجازت ہے دوسری شادی کر لو، مجھے نہ چھوڑنا. کیونکہ کہے گا میں لائبلٹی ہے بہت بڑی، اس کو طلاق دے گا اور دوسری کر لو. بس گوشت پوش کے اس جہان میں ایسا لگتا ہے انسان کا ماंس کھاتا ہے، بوٹیاں نوچتا ہے. گوشت کے بیوپاری ہیں ہم. انسان تو رہا نہیں، روح. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رسم اعضاء رہ گئی، روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی.